گجراتی میں کہتے ہیں، یعنی وہ ہندی میں ہے لیکن اپنے گجرات میں یہ کہا جانے والا شعر ہے، سمجھ سمجھ کا پھیر ہے اسی کا نام اجمیر ہے. اور تھوڑی سی اجازت کے ساتھ آگے بڑھاؤں، اسی میں پوری دنیا اندھیر ہے. سمجھ سمجھ کا پھیر ہے. میں نے خود خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو کچھ بات کہنے کا موقع مل گیا تھا وہیں کے لوگوں کے کہنے سے. تو میں نے کہا ہم خواجہ صاحب کو بھی مانتے ہیں اور خواجہ صاحب کی بھی مانتے ہیں، اور تم لوگ خواجہ صاحب کو تو مانتے ہو لیکن کی نہیں مانتے. اسی سے خط فاصل ہو جاتا ہے. اب ہم تھوڑے اوپر چلتے ہیں. رسول اللہ کو تو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے لوگ مانتے ہیں. کوئی بھی رسول کے بارے میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی دل سے کلام نہیں کرتے. وہ تو اس درخت پر پھل زیادہ لگے ہیں اسی لیے پتھر مار رہے ہیں. اسی لیے ہمارے عربی میں کہاوت ہے، یرم الحجر علی الشجر ذات الثمر. پتھر اسی درخت پر زیادہ مارے جاتے ہیں جس پر پھل زیادہ لگے ہوں. ورنہ پوری دنیا مانتی ہے کہ سرکار کیسے تھے، مگر اس سے کام نہیں چلتا کہ رسول اللہ کی شان میں قصیدے پڑھ لیے جائیں. غیروں نے بھی قصیدے پڑھے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو حضور کے باب میں ایسے کلمات کہہ دیے ہیں کہ بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے مومنین یہ وہاں بالکل دست بستہ نظر آتے ہیں. ایسے کلمات کہے، لیکن اس سے کام نہیں چلتا ہے. کام تب چلتا ہے جب رسول کی بھی مانی جائے. یہ فرمایا حتی اکون احب الیہ. اب جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ دوسری حدیث شریف کو اس کے ساتھ جوڑو، لا یؤمن احدکم اس حدیث میں بھی ہے، اور دوسری حدیث شریف جو پڑھی اس میں بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ہماری کوتاہ نظر میں ہمارے بڑوں کی توجہات کے نتیجے میں بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب، کہ حتی اکون احب الیہ کا معیار حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ کو بتایا گیا ہے. اب ذرا اس کو 8-10 منٹ میں سمجھا کر گفتگو ختم کروں گا، لیکن اس کو خوب سمجھ لیجیے. حضور کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں کتنی ہے، اس کا تھرمامیٹر نہ میں آپ کے لیے طے کروں نہ